آیا تھا امی کل کھانے کے لیے آئیں گی اور 1 ہفتے کے لیے آئیں گی، تو آپ تیاری کر کے رکھنا۔ اب وہ بیوی جو تھی وہ کا موڈ خراب ہو گیا کہ آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں، ایک تو 3 بچے، ان کو پالنا، ان کو کھانا پینا، صاف صفائی، گھر کے کام، حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی ایسی ہماری مالی پوزیشن بھی نہیں ہے، اور پھر ان کا کرنا، پھر ان کے لیے پکانا، اور یوں اس نے مطلب اپنی کیسٹ شروع رکھی تھی۔ آدمی اب آفس سے آیا تھا، وہ سنی انسنی کر رہا تھا، تو وقت گزر گیا، صبح ہوئی، گھنٹی بجی، تو وہ جو عورت تھی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اسی کی امی کھڑی تھی۔ امی آپ کہ تمہیں داماد نے بتایا نہیں تھا کہ میں آنے والی ہوں؟ کہا ہاں بتایا تو تھا کہ امی آنے والی ہے۔ آئیے امی آئیے۔ وہ سامان لیا، امی کو اندر لیا، اور امی اندر آ گئی، اور اس نے جا کے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ نے بتایا نہیں میری امی آنے والی ہے؟ ہاں میں نے کہا تو تھا کل امی آنے والی ہے، اب آپ کی امی میری امی بات تو ایک ہی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں مطلب مجھے پتا تو ہونا کہ میری امی آنے والی ہے تاکہ میں بھی یہ انتظام کروں۔ کہا بچے ہیں، گھر ہے، کام ہے، آج کل مالی پوزیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے، کیا خیال ہے امی کو کیا کہنا ہے اب؟ نہیں امی آئی ہے، صحیح ہے نا، امی تو آئی ہے نا۔ تو کہا پھر جب میری ماں آتی تو غلط، تمہاری ماں آئی تو صحیح۔ وہ شرمندگی ہوئی اس کی زوجہ کو۔ یہ فرضی واقعہ مجھے لگا سمجھانے کے لیے شاید، مگر اس میں ایک سبق ہے، ایک ورڈ ہے ڈبل سٹینڈرڈ، کہ آپ اپنے لیے کچھ ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ ہو رہے ہیں۔ آپ کی غلطی ہو تو غلطی ہے، اگر ہماری غلطی ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ وہ ایک شعر یاد آ گیا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس غلطی کو درست ثابت کرنے یا اس غلطی کا عذر پیش کرنے کے 100 باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب سامنے والے کی کبھی غلطی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کے تعلق سے اتنا نہیں سوچتے جتنا ہم اپنی غلطی کے تعلق سے درست کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا اور لکھا تھا کہ جب کوئی آپ کے سامنے غلطی آئے، کسی کی غلطی آئے، تو پہلے دیکھیں کہ اس غلطی کے اسباب کیا تھے، ریزن کیا تھا اس غلطی کا، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا درست ہو جائے، اور اگر آپ کے پاس اس کی اصلاح کی صورت ہے تو اس کی اصلاح کی صورت نکل سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں ویسا ہی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث کتنی بار سنی ہے، میں اس حدیث کی ایک جگہ شرح پڑھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی روایت ہے، ایسی حدیث ہے، اس کو جوامع الکلیم حدیث میں لکھا گیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے جوامع الکلیم بنا کے بھیجا گیا ہے کہ کم لفظوں میں بہت ہی زیادہ معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ان جوامع الکلیم احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ اس سے ہمارے اتنے مسائل حل ہوتے ہیں کہ مت پوچھئے بات۔ کون اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے، گالی دے، میرے ساتھ ناروا یعنی بدتمیزی والا سلوک کرے، مجھے ملاوٹ والا مال بیچے، مجھے دھمکی دے، مجھ پر ظلم کرے، میرا مال کھا جائے، میری جان کو خطرہ ہو جائے، کوئی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ظاہر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی ہم نے رکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کوئی مجھے زیادتی کا میں شکار ہوں تو میں بھی کسی کو زیادتی کا شکار نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ لوگ میری عزت کریں تو میں بھی لوگوں کی عزت کروں گا۔ بڑی خوبصورت اس معاملے میں ایک سے زیادہ جگہوں پر اس کی حدیث، اس روایت کی شروحات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسا کرے جیسا اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اب دیکھیں یہ گھروں کے جو معاملات ہیں نا، یہ اس کی بھی
جھگڑوں کی کئی وجوہات یہی ہوتی ہیں، جیسا میں نے بھی شروع میں ایک سمجھانے کے لیے بات بیان کی کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہ اپنے دوسروں کے لیے پسند نہیں کرنا. یعنی میری امی ہے تو میری امی، تیری امی ہے تو تیری امی کیوں، میرے بھائی بہن ہے تو میرے بھائی بہن، اگر تمہارے بھائی بہن ہے تو تمہارے بھائی بہن کیوں. تو ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہاں پر شوہر کا کردار کہ ابھی امی آنے والی ہے، اس نے بھی نہیں کہا کہ آپ کی امی کی میری امی. اچھا خرچہ تو اسی نے اٹھانا تھا، تو اس نے تو کوئی بھی اس واقعے کے اندر نہیں کیا. اسی طرح اگر دونوں طرف سے اسی طرح کا رویہ ہونا کہ جو آپ کی فیملی ممبر ہیں اس کو میں اپنا فیملی ممبر سمجھوں، جو میرے فیملی ممبر ہیں میں ان کو آپ کا فیملی ممبر سمجھوں، یعنی ہم ایک دوسرے کی فیملی ممبر کے ساتھ ہی اگر اس طرح چلیں گے تو الحمدللہ دونوں خاندانوں کے اندر محبت رہے گی، پیار رہے گا، الفت رہے گی، اور ایک اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رہے گی. ورنہ پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر. بعضوں کا شوہر اپنی بیوی کے خاندان یا ان کے والدین کو برا بھلا کہتے ہوئے باز نہیں آتا، تمہارے ماں یوں، تمہارا باپ یوں، تمہارے بھائی یوں، تمہاری بہن یوں. اب وہ بھی تو اپنے ماں باپ بھائی بہن سے محبت کرتی ہی نہیں کرتی، وہیں پلی بڑی ہے، وہیں بڑی ہوئی ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں احیاء العلوم کی 2 جلد میں، بیوی اپنی شوہر کی بدصورتی اور تنگ دستی برداشت کر سکتی ہے، بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی. کچھ مرد ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں، ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ مت پوچھئے بات. گھر میں آتے ہیں تو گویا کہ جیسے کہ کرفیو سا لگ جاتا ہے کہ اب ہوگا کیا، نہ نقل نہ حرکت، کچھ بھی نہیں. اور آواز بھی اونچی، پانی بھی اگر پئیں گے تو بڑی سخت انداز میں، کھانا بھی کھائیں گے تو منہ پھلا ہوا ہوگا، ایسے یعنی یہ مجھے پتہ ہے، اگر میں کہوں کہ میں ان میں سے کچھ کو جانتا ہوں تو شاید غلط نہیں ہے. تو بڑی مطلب کہ گھر میں وحشت ہوتی ہے کسی کے آنے سے، اور خود کیونکہ ان کی اپنی دہشت ہے تو ان کے آنے سے وحشت ہے. اگر آپ الفت و محبت سے گھر میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا آنا مرحبا، آپ کا آنا پسندیدہ. تو اگر یہ دونوں طرف سے یہ فضا قائم رہے کہ ایک طرف محبت، پیار، اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ اسپیس، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کا اگر انشاءاللہ مظاہرہ رہے گا تو اللہ پاک نے چاہا تو گھر بھی امن کا گہوارہ رہے گا، ہمارا دفتر بھی امن کا گہوارہ رہے گا، ہمارا علاقہ، ہمارا محلہ سارا امن کا گہوارہ رہے گا، اور ہم انشاءاللہ آپس میں پیار سے، محبت سے، اتفاق سے رہیں گے اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے بنیں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی سے وابستہ رہ کر دینی کام کرتے رہنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد کے اندر رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکل جائیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ آئیں تو پھر دوبارہ نیت کر لیں. مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اور افطار کا وقت آ گیا تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے،
हाँ एहतिकाफ की नीयत कर लीजिए और इफ्तार भी कर लीजिए। तो हम मुनासिब ये कि सवाब के लिए एहतिकाफ की नीयत की जाए और कुछ जिक्र दुरूद कर लिया जाए, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें, अब भले आप इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अरबईन अत्तार पेज नंबर 25 से फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर वो बात जो अल्लाह पाक के जिक्र और मुझ पर दुरूद पाक बेचे बगैर शुरू की गई, वो हर बरकत से महरूम व खाली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1446 हिजरी के रमज़ान करीम का 16वां रोज़ा है और आशिकान रमज़ान, आशिक और मोतकिफ़ीन नमाज असर के बाद जमा है, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब हो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ज़रूरी नहीं। बंद पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन भी इस्लाह फरमाएँ, भूल होने की सूरत में मुझे इंशाअल्लाह शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर कोई मस्जिद के हाल और सहन में जूते इस्तेमाल करे और वो कहे ये मस्जिद के स्पेशल जूते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? क्या इसकी इजाज़त है? जहाँ अवामी तनफीर होती हो, लोग मतलब बातें बनाते हो, तो इस जगह पर बचना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती कि कौन सा हिस्सा मस्जिद है, कौन सा खारिज मस्जिद है, कौन सा फिना मस्जिद है। आमतौर पर तवज्जो नहीं होती इस तरफ। तो बाज़ ऐसे जैसे सर्दियों में वो मोज़े आते हैं इस तरह के जूते जैसे लगते हैं, तो लोग मस्जिद में वो पहन लेते हैं, और पाक होते, साफ सुथरे होते हैं। तब भी मतलब जहाँ लोग मतलब यानी कि कंफ्यूज होते हो, तो वहाँ इस तरह के मोज़े भी पहनने से बचना ही अच्छा है कि खामखा बहस होगी, लोग मतलब एतराज़ करेंगे, बातें करेंगे, ग़ीबत में पड़ेंगे, फुला बेअदब है, मस्जिद में जूते पहन के चल रहा था, मैंने देखा। हालांकि वो जूते थे ही नहीं, मोज़े थे। तो लोगों के उस वक्त तक लोगों से अलग थलग ना हो जब तक कोई सख्त मजबूरी ना हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वुज़ू करने के लिए ना तैयारी करने लगा था मैं, तो इस सूरत में ना मेरे मुंह के अंदर चली गई मक्खी। तो मैंने कुल्ली करने की कोशिश की, कुल्ली तो मैंने कर ली, मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई वैसे, तो मैंने उल्टी करने की कोशिश की, उल्टी की मैंने, बाकी ये पता नहीं चला, मक्खी अंदर चली गया, बाहर आ गया। अब आपसे ये पूछना था रोजा है कि नहीं है? मक्खी चली गई तो कुल्ली करके नहीं, वॉमिट। पापा इनके पहले तो मक्खी चली गई ना, उसके बाद ये बेचारे कुल्ली करते रहे ना कि मक्खी निकल जाए। अब वो नहीं निकली ना, फिर उसके बाद जो है ना आखिर में इन्होंने उल्टी की, तो उल्टी से जो है ना वो कह रहे हैं कि अब मेरा कुछ क्या होगा रोजे का। अच्छा, मक्खी निकली नहीं निकली अब तक तय नहीं हुआ जी, लेकिन वो उल्टी कर चुके हैं खुद उंगली डाल के ना। अल्लाह अकबर। इसमें ऐसा है कि जिससे कि मक्खी अंदर तो उल्टी की, और वो उल्टी मुंह भर थी और उसमें ग़िज़ा या पानी निकला मुंह भर थी। तो मुंह भर उसको बोलते हैं कि जो बिला तकल्लुफ रुके नहीं, दर करके निकल आती है ना, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। और अगर बगैर कोशिश के खुद ब खुद उल्टी हो गई तो भले कितनी ज़्यादा हो, उससे रोज़ा
नहीं टूटता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नतीजा क्या निकला? इनका अब कितनी उल्टी हुई ये नहीं बताया ना इन्होंने। अगर थोड़ी सी निकली उल्टी, मुंह भर जिसको नहीं कह सकते, तो फिर रोजा ना टूटा। और अगर मुंह भर निकली भी और वो बलगम निकला मिसाल के तौर पर, या सिर्फ थूक ही निकला, गिजा या पानी ना निकला, तो भी रोजा नहीं टूटा। तो मक्खी का तो मसला खत्म हो गया। मक्खी का तो खुद ब खुद ही उड़कर चली गई, और मक्खी ने तो कुछ नहीं रास्ता बिगाड़ा। देखा घुस गई। तो अब मक्खी ने तो कुछ नहीं किया, अब जो खुद किया था ना उसके ऊपर मसला शुरू हो मसला उस पर खड़ा हुआ है। गया। ये हो गया, नहीं, ये खौफ खुदा वाले मालूम होते हैं कि डर लग दुआ कर गया कि कहीं मेरा रोजा ना गया। फिर वो एहसास हुआ कि ये मैंने कर क्या डाला। अल्लाह पाक करम फरमाए। तो अगर ये जैसे मैंने अर्ज किया उसके मुताबिक कर लीजिए, वाकई मुंह भर उल्टी थी, तो रोजा एक कज़ा करने, कफारा नहीं है इस पर, एक रोजा कज़ा करने। और ये रोजा रमजान में कज़ा नहीं हो सकता, रमजान के अलावा कज़ा होता है। उन 5 दिनों के अलावा जिनमें रोजा रखना गुनाह है, वो 5 दिन है। रमजान के फौरन बाद जो ईद आती है उसको मीठी ईद भी बोलते हैं, छोटी ईद भी बोलते हैं, ईद उल फित्र भी बोलते हैं। हम लोग मेमनों में भी रमजान ईद, उसको पहले तो ये बोलते थे रमजान ईद, ये बेमनी की बात कर रहा हूँ। तो ये बहरल इस ईद को रोजा हराम। और बकरीद के 4 दिन 10, 11, 12, 13 जुल्हिज्जतिल हराम, ये 4 दिन का रोजा भी हराम। ये 5 दिन कुल रमजान में, माफ कीजिए, ये 5 दिन साल भर में रोजा हराम होता है। तो इन 5 दिनों के अलावा कभी भी कज़ा कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत आपसे मेरा ये सवाल है, रोज़े की हालत में उल्टी मुंह पर आ जाए और उसका कुछ जायका वापसी हलक में रह जाए तो इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा या नहीं? इस बारे में हम सब की रहनुमाई इरशाद फरमाएं। कहीं की डिटेल सारी तफसील वो लिखी हुई है फैजान रमजान में। मुंह पर कै बिला इख्तियार हो गई तो रोजा तो न टूटा, अलबत्ता अगर इसमें से एक चने के बराबर भी वापस लौटा दी तो रोजा टूट जाएगा, और एक चने से कम हो तो रोजा न टूटा। जब मुंह भर कै की तारीफ, मुंह भर कै के माना ये है उसे बिला तकल्लुफ न रोका जा सके। तकल्लुफ जैसे यूं करके रोक लिया, या मतलब ये देखे कोई ऐसी कोशिश की जिससे ना निकले, है ना, वो मुंह भर के लाती है कि अगर ये रोकता नहीं तो ये निकल जाती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल रोजे रख रहा था। मैंने 13 रोजे रखे हैं, मुझे नमूनिया हो गया, तेज बुखार है, मेरी शिफा याबी की दुआ फरमा दे और मदीना की दुआ से भी नवाज ले। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन भैया को अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, रहमत की नजर फरमाए। नमूनिया हो गया आपको, 16 रोजे भी हो गए, अल्लाह करीम ठीक कर दे। अगर रोजे में कमजोरी हो रही है क्योंकि अभी नाबालिग हैं आप, और कमजोरी बढ़ेगी या बीमारी बढ़ जाएगी, दवा नहीं खा जल्दी, मतलब तो फिर रोजा आप छोड़ दीजिएगा।
اور اپنی صحت توانائی ہوگی تو نمازیں تلاوت اس پہ بھی تو دل لگے گا نا. ہاں اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں, کوئی کمزوری نہیں ہوتی, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ کہ نمونیا ہو جائے اور کمزوری نہ ہو یہ ذرا مشکل کام ہے. اللہ پاک صحت دے آپ کو, راحت دے, عافیت دے. ماشاءاللہ آپ کے گھر میں لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اور پکا ماحول ہوگا, ورنہ اتنا سا بچہ 16 روزے رکھ لے, نمونیا بھی ہو جائے, اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ آپ سب کو حج نصیب کرے, سارے گھرانے کو اور میٹھا مدینہ دکھائے. میرا نام کامران شمس ہے, اور ہم لوگ پچھلے 4 سال سے جو ہے افطاری کی جو ہے نا ایک ڈرائیو کر رہے ہیں. تو اس میں حضرت صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم افطاری ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہمارے جو روزدار بھائی ہیں وہ تو موجود ہوتے ہیں, لیکن جو غیر روزے دار ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ افطاری کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا روزہ ہمارے ساتھ کھولنا کیسا ہے, اس میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا. اب جس نے ارینجمنٹ کیا ہے, اگر وہ اختیار رکھتا ہے کہ ان کو اجازت دے یا نہ دے. اب اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو ان کو یہ کھانا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دینے والے نے پیسے لگائے کہ روزہ دار اس کو کھائے, اور غیر روزے دار جا کے بیٹھ جائے تو یہ اس کے لیے گناہ ہوگا. اور روزہ رکھ لو نا, سب روزہ ہی رکھ لو, یہ مسئلہ بھی آٹومیٹک حل ہو جائے گا کھانے پینے کا بھی. اللہ روزے کی توفیق دے کہ ہم سب روزہ رکھیں, سارے مسلمان روزہ رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس طرح چندہ کرنے والے کو کیا یہ کرنا چاہیے کہ جسے بھی چندہ لے اس کو کہہ دے کہ یار اس میں بعض اوقات بغیر روزہ رکھے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات, تو اگر وہاں سے اس کو پرمیشن چندہ دینے والوں کی طرف سے ملی ہوئی ہو تو پرمیشن کی ضرورت نہیں. اس میں جو انڈرسٹوڈ ہے کہ مغرب کے ٹائم پہ جو بیٹھتے ہیں رمضان میں پھل فروٹ لے کر تو روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک کہنے اس سے اجازت لیں گے, پھر یہ بعد میں نے اجازت لی ہے تو بے روزہ دار کا دل کھلے گا کہ بھائی یہ تو اپنے لیے بھی ہے, گناہگار بھی نہیں ہوگا. ظاہر کوئی چندہ لیا افطار کے لیے, اب کوئی اگر بے روزہ کھا گیا اور چلا گیا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں نا, کہ نہیں, چھیڑا ہوا ہے اس مسئلے کو کہ کیا کیسے کیسے لوگ روزہ نہیں رکھتے اور افطاری کرتے بھی ہوں گے, بعض مروت میں بھی کھا لیتے ہوں گے کہ اب کسی کا روزہ ٹوٹ گیا, یہ معتکفین ہے مثال کے طور پہ, کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو کسی کو بولنے سے تو رہا کہ آج میرا روزہ نہیں ہے, آج میرا روزہ نہیں ہے. کوئی بیوقوف ہوگا تو ڈھول بجائے گا, سمجھدار میں کبھی بھی نہیں بولے گا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے لیے بھی واجب جو ہے کہ غروب آفتاب تک روزہ دار کی طرح رہے. اب وہ مروت میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا, افطاری کے انداز میں کرے گا, میرا پتہ نہ چلے کسی کو, تو یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا نا. اب یہ کیا کرے, اگر نہیں بیٹھتا تو سب کو اس راز فاش ہوتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا, یا پوچھیں گے اس کو بیٹھ جاؤ تو کیا کرے کہ میں نہیں کھاتا. اب اگر اپنا بھی پانی پیتا ہے تو بات تو انہیں کو شو کر رہا کہ میرا روزہ ہے, آج روزہ تھا میرا. مسئلہ کھڑا ہوا ہے, پانی پی کے افطار کر کے کھڑا ہو جائے. افطار ہے نا, روزہ ہے نا تو افطار کھائے گا. پانی پی لے نا, پانی پی لے سب کے سامنے اور کھڑا ہو جائے وہاں سے. آئیے جی نہ دھوکے میں نہیں آ گئی ہے. نہیں, ظاہر سے اس کو بتانا جائز نہیں ہے نا لوگوں کو کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اس طرح. بتانا جائز نہیں, روزہ ٹوٹ گیا. ہاں یعنی اس کا کچھ توڑا نہیں ہے نا, جی ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے اظہار کرنا تو مناسب نہیں ہے. تو یہاں بتانا واجب بھی نہیں ہے اس کو کہ روزہ بتائے کہ میرا ٹوٹ چکا ہے, پانی سے افطار کر کے کھڑا ہو جائے, افطار یعنی پی کے کھڑا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یعنی آدمی جو وفات پا جائے اس کا حقیقہ کیسے دینا چاہیے, دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جس کا حقیقہ اول تو مستحب ہے, کسی نے نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہے. اب جس کی حیثیت ہے باپ کی تو وہ اپنے بچے کا حقیقہ کرے, اچھی بات ہے, مستحب ہے, ثواب کا کام ہے.
और जिसकी हैसियत ही नहीं, या मुर्गी नहीं काट सकता हो, तो उस पर अब हरू भरू लेने लाजमी बोले कि बकरा काटो बच्चे के लिए, अकीके का तो ये भी नहीं है। कुर्बानी भी जिस पर वाजिब नहीं है तो उस पर अकीका क्यों ज़रूरी हो जाएगा? तो अकीका मुस्ताहब होता है, हैसियत है बकरे का, या कर सकता है लड़के की तरफ से 2 बकरे, लड़की की तरफ से 1 बकरी, ये भी बेहतर है। अगर लड़के की तरफ से 1 बकरा किया तब भी सही है, और लड़की में ये मुअन्नस हो, बकरी हो, लड़के में बकरा हो, ये भी बेहतर है। 2 बकरे लड़के में, 1 बकरी लड़की में। तो ये मुस्तहब बात है, सबाब के काम है। तो अब कोई फौत हो गया तब तो वो अकीका भी नहीं है, अब मुस्तहब भी ना रहा। बच्चा भी फौत हो गया, अकीका नहीं किया था, तो अब ये कि मुस्तहब ना रहा अकीका करना, टाइम उसका उसके जीते जीता, फौत होने के बाद टाइम खत्म हो गया अकीके का। तो वो आदमी भी फौत हो गया तो ठीक है, मतलब अल्लाह गरी के रहमत करे, उसको अकीके की जरूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सैयदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि दुकानदारों के पास गाहक सौदा सलफ वगैरह लेने आते हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि गाहक अपना जो है वो बकाया लेना भूल जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि 1000 रुपये तक जो है वो गाहक अपना बकाया भूल जाते हैं। तो दुकानदार परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, संभाल कर रखते हैं तो कितनी देर तक संभाल कर रखें, इन बकाया का क्या किया जाए, किस मसरफ में मस्जिद में दिए जाए, किसी गरीब को दे दिए जाए, या उनकी तरफ से सदका कर दिया जाए, इसका जो है वो जवाब इरशाद फरमाए। ये सवालत आते रहते हैं। इसमें यह है कि अगर ग्राहक को जानता है, कोई सूरत है कि ग्राहक तलाश करने में कामयाब हो जाता है, तब तो उसको पहुंचाए। और अगर मुमकिन नहीं है, या ग्राहक था पहचान लिया ना, फौत हो गया, तो उसके वारिस हैं तो उन तक पहुंचाए। कुछ भी मतलब उसका पता नहीं, निशान नामो निशान नहीं, तो अब वो रकम एक उसकी तरफ से है ना, उसकी तरफ से खैरात कर दे, गाहक की तरफ से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि रोज़ा किस चीज़ से खोलना सुन्नत है? खजूर, छुआरा, ये ना हो तो पानी। अच्छा, अगर किसी ने दिन के 10 बजे सफ़र शुरू किया तो वो उस वक्त रोज़ा तोड़ सकता है या सुबह से ही रोज़ा ना रखे? है मसला। रोज़ा रखना वाजिब है, इसके ऊपर ज़रूरी है। उस मुसाफिर के लिए रोज़ा छोड़ना दुरुस्त होगा कि जिसकी रोज़े की इब्तिदा हालत इस सफ़र के अंदर हो रही है, यानी वो निकला था सहरी से पहले या रात में निकला था, अब सफ़र के दौरान ही रोज़े का वक्त आ गया है, तो अब उसे ना रखने की इजाज़त है कि वो ना रखे। लेकिन ये नहीं है कि वो शहर के अंदर मौजूद है या मुकीम है किसी जगह पर अपने घर में, और उसको पता है 10 बजे मुझे निकलना है तो मैं आज रोज़ा ना रखूँ, ऐसा जायज़ नहीं है। रोज़ा रखेगा, वो पूरा भी करेगा। जी, पूरा भी करेगा, सफ़र में हो जाए। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं, क्या वो सहरी करके फिर दिन में मौसम के एतबार से नियत करे रोज़े की, तो क्या रोज़ा हो जाएगा? अगर हालात सही हुए तो रोज़ा हो करूँगा, नहीं हुए तो नहीं रखूँगा, इस तरह की। मतलब गर्मी ज़्यादा हुई तो नहीं रखूँगा। तबीयत का प्रॉब्लम होगा ना, तबीयत। क्या वो जैसे मौसम थोड़ा खुशगवार, नियत पाई नहीं गई ना, नियत पाई नहीं गई, तज़ब्ज़ुब है इसका। जी हाँ, तज़ब्ज़ुब है ना, तो रोज़ा नहीं होगा। क्या आंखें, ये नवाज तारीख हैं, कह रहे क्या आंखें बंद करके नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी? इसमें ऐसा है कि अगर आंखें बंद करके बिला वजह नमाज पढ़ता है तो मकरूह तंज़ीही यानी ना पसंदीदा है, और अगर आंखें बंद करने की वजह से इसको नमाज में खुशू खुजू आता है, यानी दिल जमता है, नमाज में दिल लगता है, तो अब ये कि आंखें बंद करने में इसको कोई हर्ज नहीं है। छोटे बच्चों के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, बल्कि अब मेरी इत्तला के मुताबिक मर्द भी हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, और जैसे कि ऐसा लग रहा है कि ये मर्द के हाथ में मेहंदी लगाना
اب یہ ایک شاید فیشن یا کلچر بنتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. جی اتنا بڑھ گیا. مرد کو مہندی سے ہاتھ رنگنا، پاؤں رنگنا، یہ حرام ہے. جو عورتیں کر رہی ہیں، عورتیں ہاتھ پاؤں رنگتی ہیں، تو مرد کو ایسا کرنا حرام ہے. اگر نابالغ بچے کو بھی جیسے ماں نے لگا دیا مہندی، عید آ رہی ہے بھائی عید میں لگاتے ہیں مہندی، فلاں کی شادی ہو رہی ہے تو مہندی لگاتے ہیں، تو اس طرح ماں نے بھی اگر لگایا تو لگانے والا گناہ گار ہوگا. نابالغ بچے پر گناہ نہیں ہے لیکن لگانے والا گناہ گار ہوگا. تو یہ حرام ہے. سب توبہ کریں. یہ عورت کی نقل کی وجہ سے حرام ہے، عورت کی مشابہت کی وجہ سے. عورت جو کام کرتی ہے اس سے ملتا جلتا کام کرنے کی شریعت میں ممانعت ہے. تو اس لیے اس سے اور لعنت کی گئی ہے اس مرد پر جو عورت کی مشابہت کرے اور اس عورت پر جو مرد کی مشابہت کرے. یہ حدیث پاک میں لعنت کی گئی ہے. یہ لعنت والا کام جو کہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جس نے آج تک مہندی لگائی ہے مہربانی کر کے توبہ کرے. اور چھوٹے لڑکوں کو بھی، نابالغ لڑکوں کو یا ایک دن کے لڑکے کو بھی نہ لگائیں. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی مردوں کو، مسلمان مردوں کو شاید اس طرح کے مسائل کا علم نہ ہو اور وہ چل پڑے ہوں اس طریقے کار کے ساتھ کہ چلیں ہاتھوں پہ مہندی لگا دو. وہ پتہ چلا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو مردوں میں خاص طور پر نوجوانوں میں جو بریسلیٹ یا کڑے پہننے کا جو رواج ہے، چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو، وہ چل پڑا ہے اور جیسا تیسا چل پڑا ہے. چین وہ یہ بریسلیٹ آپ اس کو سمجھ لیں پہنتے ہیں. جو اس کے علاوہ عجیب و غریب قسم کی انگوٹھیاں میں اس کی وضاحت لینے کی کوشش کرتا ہوں، وہ پہنتے ہیں. تو ایسا چین کا کلچر بڑھ گیا، بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. چین پہنتے ہیں، بٹن کھلے بھی نہیں ہو تبھی چین ان کی پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ آپ پہن رہے ہوتے ہیں، جو پہن رہے ہیں ان کو عرض کر رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ آپ شارٹس پہن رہے ہیں، مطلب کہ ہاف پینٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ پہن رہے ہیں، گھٹنوں سے اوپر سارا نظام اب، اور بالکل اس کو ایک جنرل ایک کلچر طور پر اب لے لیا گیا ہے کہ شاید اس کو اب کوئی بھی غلط سمجھ نہیں پا رہا ہوتا بدقسمتی کے ساتھ. تو میں چاہوں گا کہ امیر سنت اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی فرمائے. کیا پتہ کہ کسی کو آج پتہ چل جائے گا اچھا یہ ناجائز تھا یا حرام تھا یا جو بھی اس کا شرعی حکم تھا اس کے مطابق کر لیں. ماہ رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے، مغفرت کے ایام ہیں. اللہ کرے کہ ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور درست مسئلہ جب پتہ چل جائے تو اس کے بعد پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگ کر راستہ صحیح اختیار کر لینا چاہیے. حضور اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اصل غلط فہمی یہ ہوتی ہے بعضوں کو، جب آپ سونے میں نے اگر ان کو منع سونے کی نہیں ہے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ سونے کے علاوہ کسی اور میٹل کی ہو چین تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کسی بھی میٹل کی چین، سونا ہو، چاندی ہو، اسٹیل ہو، کسی بھی میٹل کی چین مرد پہنے گا گناہ گار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا. معاملہ بھی سخت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے پہنی ہے یا یہ کڑے وغیرہ پہن لیتے ہیں، بریسلیٹ پہن لیتے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں پہن لیتے ہیں، یہ سب گناہ گار ہو رہے ہیں. مہربانی کر کے اس کو آپ اتار دیں اور فوراً اتار کے توبہ بھی کریں. جب سے پہنی تھی تو مکمل توبہ کر لیں گے، یا اللہ پاک میں نے جب بھی یہ چین پہنی یا یہ اس طرح کے کڑے وغیرہ پہنے میں اس سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں پہنوں گا، مجھے معاف فرما دے. تو اس طرح یہ توبہ اللہ قبول کرنے والا توبہ. اور آئندہ کبھی نہ پہنے، مرد نہ پہنے. شارٹس پہنتے ہیں، ہاف پینٹ، تو مرد کے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گھٹنے کھلے رکھتے ہیں، گھٹنے کھلے رکھتے کسی کے آدھی رانیں بھی کھلی ہوتی ہیں نا، تو یہ بھی گناہ ہے. نہ بلا ضرورت اپنا سطر اکیلے میں بھی کھولنا جائز نہیں ہے. پھر یہ تو لوگوں کے سامنے تو گناہ در گناہ ہوا، اور انہیں کہ دعوت نظارہ دے رہی ہے کہ دیکھو اس کو، اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلا تکلف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے اور نظر کی حفاظت کرنی ہے اس سے. تو اس لیے وہ کوئی ایسا ہو پینٹ والا تو نہ پہنے. بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ گھوم رہے ہوتے پہن کر، اور بعض ملکوں میں تو بس مت پوچھو بات. فیشن بنا ہوا، بالکل ٹرینڈ ہے یہ. اور اسپیشلی بدقسمتی کے ساتھ جب گرمی شروع ہوتی ہے تو
اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. نہ عورتوں کے لباس کا ٹھکانہ ہے نہ مردوں کے لباس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ مسلمانوں ہم سب کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے. تو جو کچھ اس وقت بیان فرما رہے سب قرآن و حدیث سے ہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں الحمدللہ. انگوٹھیاں جو پہن رہے ہیں 2 2 3 3 4 4 عجیب و غریب قسم کی. مرد کا ناف جو ہے نا یہ شامل نہیں ہے. ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت نی، گھٹنا میننگ نی، دونوں گھٹنوں سمیت دونوں نی سمیت ہر طرف یہ گولائی میں یہ جو میں نے حصہ بتایا ناف کے نیچے، تو پیٹھ کی طرف بھی ناف کے نیچے جو حصہ ہے اور نیچے والے سارے حصے جو ہیں یہ گھٹنوں سمیت یہ ستر کہلاتے ہیں. یہ بالکل یعنی کہ چھپا کے رکھنے، بلا ضرورت اکیلے میں بھی کھولنا یہ گناہ ہے، اور دوسروں کے سامنے کھولنا تو پھر اور اس کی بڑھ گئی نا کہ وہ دوسرا بھی دیکھے گا. آپ نے کھولا تو وہ دیکھے گا نا. تو اس سے بہت بچنا ہے. اور جس نے ایسا کیا وہ توبہ کر لے کہ اب تک میں نے کیا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ یہ بچے اس سے. اور رہا انگوٹھی کا مسئلہ، تو وہ چاندی جو ہے چاندی مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی چاندی کی جس میں ایک نگ ہو. نگ کا وزن کتنا ہی ہو، وہ نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں، البتہ اس چاندی کی قید ہے کہ چاندی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو. اس انگوٹھی کا وزن، چاندی کی انگوٹھی کا، وہ نگینے کا وزن شامل نہیں ہے، اسٹون کا وزن ضرورت نہیں ہے، شامل نہیں ہے. چاندی جو ہے 4.5 ماشے سے کم، یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو. اگر 4 گرام 374 ملی گرام پوری ہے چاندی تب بھی ناجائز ہو جائے گی، کم ہو. اور ایک ہی انگوٹھی ہو، نگ ہو ایک ہی ہو، بغیر نگ کی یا ایک سے زیادہ نگ بولتے وہ نگینا اسٹون یا اس طرح کا جو لگاتے ہیں، چاہے پلاسٹک کا ہو چاہے پتھر کا ہو چاہے اصلی ڈائمنڈ ہو، یہ ایک ہو تو مرد کے لیے یہ جائز ہے. باقی عورتوں کے لیے وزن کی کوئی قید نہیں. اس کے علاوہ مرد کے لیے دیگر میٹل، چاہے سونا ہو چاہے اسٹیل ہو چاہے ایلومینیم ہو، کوئی بھی مطلب چیز ہو، یہ کسی بھی میٹل کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا. اور چاندی کی جو میں نے جائز وزن جو بتایا اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے مرد کو پہننا. نہ پہنے تو اچھا، فتح رضویہ سے یہی مستفاد، یہی سمجھ میں آتا ہے. میں نے جو پڑھا فتویٰ کہ نہ پہنے، خلاف اولا بچنا بہتر ہے کہ انگوٹھی پہنے ہی نہیں. اچھا، سنت ہے، سنت کی صورت ہے کہ قاضی ہے مفتی ہے اور وہ مہر لگاتے ہیں. پہلے مہر لگتی تھی تو انگوٹھی سے مہر لگاتے ہیں، تو ان کے لیے سنت ہے مہر لگانے کے لیے. اگر مفتی صاحب یا قاضی صاحب، قاضی میننگ جج، مہر نہیں لگاتے اور اب نہیں لگاتے، کہیں لگاتے ہوں تو پتہ نہیں ہے. تو جو نہیں لگاتے اسٹیمپ لگاتے ہیں اب تو اب تو کمپیوٹرائزڈ ہو گیا سارا نظام، تو اسٹیمپ بھی اب اسی میں لگ جاتی ہے جو بھی ہے. تو اب یہ کہ ان کے لیے انگوٹھی، ان کے لیے بھی سنت نہیں ہے مہر والی انگوٹھی. اب حاجت نہیں ہے اس کی، استعمال نہیں بول رہا تھا. جی جی. تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ عید، بقرعید، میٹھی عید، ان دونوں عیدوں میں مرد کے لیے وہی جائز وزن کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عبادت غوث پاک. بہجت الاسرار شریف میں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور تفریح الخاطر میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت ہمیں ایسی شان والے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں
جی ہاں، جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی والد یا شوہر کی اجازت کے بغیر بیعت کر سکتی ہیں۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیں، انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ جو پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ بیعت برکت حاصل کر لیں، یعنی طالب ہو جائیں۔ امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ہمیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نزع کے بعد مجھے جلوۂ محبوب دکھا، نزع کے بعد مجھے جلوۂ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی
والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 16واں روزہ ماہ رمضان کا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اے اللہ پاک پورا ہونے کی سعادت مل جائے، قبولیت کا فیضان ہو. یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. یا اللہ پاک قدم قدم پر بھولیں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. یا اللہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، معاف کر دے. یا اللہ معاف کر دے، معافی سے نواز دے. اے اللہ پاک تیری معافی کے خزانے میں نہ کبھی کمی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. اے اللہ پاک ہمیں بھی معافی سے نواز دے. یا اللہ پاک تیری جنت میں بہت جگہ ہے، بہت جگہ ہے، اتنی جگہ ہے کہ بس تیری قدرت بہت وسیع ہے. یا اللہ پاک ہم جو دعا میں شریک ہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں. یا اللہ پاک اگر ہم جنت میں داخل ہو بھی گئے تو یقیناً جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. الہ العالمین کرم کر دے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے. پہاڑ جیسی میری کرنا شیار تیرا معاف کرنا شیار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے. میں دے سکوں گا حساب کیسے میں دے سکوں گا مجھے خدایا معاف کر دے. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. قرضوں مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگار حلال و آسان روزی پائیں. اے اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، محتاجیاں دور ہوں. یا اللہ پاک بیماریاں دور ہوں، پروردگار بے اولادیاں دور ہوں. یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں. الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی مل جائے، جو غلط مقدموں میں ماخوذ ہیں نکل آئیں. الہ العالمین ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہمارا کردار سمر جائے. الہ العالمین ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچیں. یا اللہ پاک تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں. الہ العالمین
हमारी जायज मुरादों पर रहमत की नजर कर दे। हाजिरीन नाजरीन में या अल्लाह पाक जो अपने दिल की तमन्नाएं रखते हैं सब पर रहमत की नजर कर दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। है मग़फ़िरत का ये अशारा, तू मग़फ़िरत फरमा। मेरी तुझे वास्ता या रब, तेरे करम से मिला मग़फ़िरत का है अशरा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आशिक़ान रसूल मुतवज्जे हो, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह पाक, आज 16 रोजे पूरे हुए, 17वीं रात शुरू हो गई, असहाबे बद्र की रात आ गई। हमारी अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शब उर्स आ गई। ऐ अल्लाह पाक, इन मुक़द्दस हस्तियों का सदका हमारी मग़फ़िरत कर दे। अशर मग़फ़िरत जारी है, आधे से ज़्यादा बीत चुका। माह रमज़ान भी आधे से ज़्यादा पूरा हो गया, कुछ भी नहीं हो सका। ऐ अल्लाह पाक, माफ कर दे। जिनकी इबादतें कबूल हुई, रोज़े नमाजें तरावियाँ कबूल हुई, उन्हीं का सदका हमें भी अता कर दे और हमारी भी टूटी फूटी इबादत कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक, इबादत में दिल लगा दे, रोज़े नमाज में दिल लगा दे। या अल्लाह, तिलावतों, ज़िक्र अज़कार, दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक, हमारे बीमारों को शिफा दे दे। अल्लाह पाक, न जाने कितने मरीज, तरह तरह के बीमार इस वक्त हाजरीन नाजरीन में दुआओं में शरीक हुए होंगे। सब पर रहमत की नज़र फरमा दे कि बीमारियां दूर कर दें। अगरचे तबीबों ने लाइलाज कह दिया हो, लेकिन अल्लाह पाक, तेरे नज़दीक हर बीमारी का इलाज है। अल्लाह पाक, तू जो चाहे कर सकता है, हर शय पर कादिर है। सब मरीजों पर रहमत की नज़र फरमा, सबको मायूसी से निकाल कर खुशियों में खुशियाँ दे दे। अल्लाह पाक, सब पर रहमत कर दे। अल्लाह पाक, जो बेचारे रोज़गार की तंगी का शिकार हैं, परेशान हैं, इनकी परेशानियाँ दूर करके खुशियाँ दे दे। जो कर्ज़ों की वजह से मकरूज़ों से छुपे फिरते हैं, दे नहीं सकते बेचारे, अल्लाह पाक असबाब कर दे, ये कर्ज़े अदा हो जाए, रिश्तों की रुकावटें दूर हो जाए। जो औलाद के लिए तरसते हैं, नेक औलाद आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के उन्हें अता हो जाए। या अल्लाह पाक, सब पर रहमत की नजर फरमा, सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह की रज़ा के लिए तो बेहिसाब बख्श के हैं, बेशुमार जरूर देता हूँ वासिता तुझे, शाहे हिजाज का।